السلام علیکم کیو آر وائس چینل پہ خوش آمدید۔ میلکم کے سالانہ امتحانات ہونے میں چند روز ہی باقی رہ گئے تھے۔ وہ کسی ایسی جگہ کو تلاش کر رہا تھا جہاں وہ سکون سے مطالعہ کر سکے۔ اس نے ریلوے ٹائم ٹیبل اٹھایا اور آنکھ بند کر کے ایک جگہ انگلی رکھ دی۔ اس کی انگلی بینڈ چرچ نامی دور افتادہ گاؤں پر پڑی۔ نوجوان میلکم پہلے وہاں کبھی نہیں گیا تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کے چند کپڑے اور مطالعہ کی کتابیں ایک سوٹ کیس میں رکھی، اپنی ماں سے اجازت لی اور اسٹیشن پر پہنچ کر بین چرچ جانے والی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ بین چرچ کے چھوٹے سے اسٹیشن پر اترتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں خوشی سے بے قابو ہونے لگیں۔ بین چرچ ایک مختصر سا مارکیٹ ٹاؤن تھا جہاں مہینے میں صرف ایک ہفتے بازار لگتا تھا اور ارد گرد کے دیہاتی اپنی ضرورت کی اشیاء خریدنے اور بیچنے کے لیے آتے تھے۔ اسٹیشن سے نکل کر وہ بین چرچ قصبے میں گھومنے پھرنے لگا، اس امید پر کہ شاید کوئی ایسی جگہ یا کوارٹر نما کمرہ مل جائے جہاں وہ رات دن امتحان کی تیاری کر سکے۔ پھر اسے ایک ایسی جگہ مل ہی گئی۔ یہ ایک نہایت قدیم طرز کا پرانا مگر مضبوط مکان تھا جس کے دروازے بھاری اور کھڑکیاں بلند تھیں۔ مکان ہر چند چھوٹا تھا مگر خاصا اونچا تھا، جیسے پرانے زمانے میں مکان بنائے جاتے تھے۔ اس کے چاروں طرف دور دور تک کوئی دوسرا مکان نہ تھا اور ہر طرف ایک بھیانک سناٹا طاری تھا۔ ممکن ہے عام حالات میں اس پرہیبت اور وحشت انگیز سناٹے کو دیکھ کر میلکم گھبرا جاتا، لیکن وہ خوش تھا کہ اسے اپنی پسندیدہ جگہ مل گئی ہے۔ بین چرچ کے ڈاک خانے سے میلکم کو اس ایجنٹ کا پتہ چلا جو اس قدیم مکان کو مالکان کی طرف سے کرائے پر دینے یا نہ دینے کا مجاز تھا۔ وہ بین چرچ میں مکانوں کی خرید و فروخت اور کرائے وغیرہ کے معاملات میں دلالی کا کام بھی کرتا تھا۔ میلکم نے جب بوڑھے کرانفورڈ کو اپنی آمد کا مقصد بتایا تو ایک لمحے کے لیے بوڑھے کے چہرے پر حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے، لیکن فوراً ہی اس نے میلکم کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر آپ اس مکان میں چند روز قیام کریں۔ میں آپ سے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا۔ مالکان مکان کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ ہر ایسے شخص کو یہ مکان 1 سال کے لیے بغیر کرائے کے دے دوں جو اس میں قیام کرنے کا خواہش مند ہو۔ عرصہ دراز سے خالی ہونے کے باعث اس کے بارے میں طرح طرح کی عجیب اور وحشت انگیز داستانیں مشہور ہو گئی ہیں، اور ان کہانیوں کو جھٹلانے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ آپ جیسا طالب علم جو پرسکون جگہ پر مطالعہ کرنا چاہتا ہے اسے آباد کر دے۔ میلکم نے ایجنٹ کی بات پر کان دھرے بغیر کہا، جناب آپ کی بڑی نوازش ہے، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ مکان بمشکل ہی مجھے مل سکے گا۔ بہرحال میں اسے مفت لینا نہیں چاہتا۔ یہ لیجیے 3 ماہ کا پیشگی کرایہ، مجھے صرف ایک کمرہ درکار ہوگا۔ برائے کرم کرائے کی رسید اور چابی عنایت فرمائیے۔ بوڑھے ایجنٹ نے اپنی اندرونی خوشی کو چھپاتے ہوئے فوراً رقم وصول کی اور نہ صرف رسید اور چابی دی بلکہ مہربانی سے ایک بوڑھی عورت کا پتہ بھی بتا دیا جو میلکم کی ضروریات کا خیال رکھے گی اور اس کا چھوٹا موٹا کام کاج کروا دے گی۔ میلکم جب سرائے کی طرف پلٹا تو اس خیال سے بے حد خوش تھا کہ اب وہ ان نماک سے اپنے نصاب اور نہایت خشک کتابوں کا مطالعہ کر سکے گا۔ ریاضی میں وہ کمزور تھا اور سب سے زیادہ فکر اسے اسی مضمون کی تھی۔ اسے جیومیٹری کے مسئلے یاد نہیں رہتے تھے۔ سرائے کی مالکہ خوش مزاج اور عمر رسیدہ عورت تھی۔ میلکم سیدھا اس کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ قریب ہی ایک مکان خالی ہے اور وہ آج ہی اس میں منتقل ہو جائے گا۔ میلکم نے جب مکان کا نقشہ بتایا تو بڑھیا کے روشن چہرے پر ایک دم خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ کیا تم جج ہاؤس کا ذکر کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میلکم نے کہا، میں یہ تو نہیں جانتا کہ اسے کیا کہتے ہیں، مگر وہ مکان کافی عرصے سے خالی پڑا ہوا ہے۔ اوہ، تب تو یہ وہی جگہ ہے، بالکل وہی، جج ہاؤس۔ میلکم نے دیکھ لیا تھا کہ بڑھیا کافی خوف زدہ ہے، اس لیے وہ پوچھ ہی بیٹھا، اماں یہ تو بتاؤ کہ اس مکان کا سنتے ہی تم ڈر کیوں گئی؟ میں نے یہاں کے قدیم باشندوں سے سنا ہے کہ یہ مکان ایک بے رحم اور سنگ دل جج کا ہے۔ وہ 150 سال قبل اس خالی مکان میں رہتا تھا اور جس قیدی کو پھانسی کی سزا کا حکم سناتا اسے اپنے ہی مکان میں پھانسی دلوایا کرتا تھا۔ میں نے مزید جاننے کے لیے لوگوں کو خریدا مگر کوئی بھی اس بارے میں بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔
مگر یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ جج کے مکان میں کچھ نہ کچھ ہے ضرور۔ تھوڑی دیر کے لیے بڑھیا رکی اور پھر بولی، بیٹا میں نہیں چاہتی کہ تم اس مکان میں رہو، خدا نہ کرے تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ میلکم دل ہی دل میں بڑھیا کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ آخر کہنے لگا، اماں میں ان سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہاں سے وہ اس عورت کو ڈھونڈنے نکلا جس کا پتہ ایجنٹ کران فورڈ نے اسے دیا تھا۔ مسز ڈیمیسٹر 70-75 برس کی بڑھیا تھی۔ اسے سانس لے کر وہ جج ہاؤس پہنچا تو اس نے سرائے کی مالکہ کو کئی آدمیوں سمیت اپنا منتظر پایا۔ ایک چھکڑے پر اس کی ضروریات کا سامان لدا ہوا تھا۔ تالا کھول کر میلکم اندر داخل ہوا تو اندر پھیلی ہوئی خاموشی اسے بے حد خوشگوار محسوس ہوئی۔ گھوم پھر کر اس نے ایک ایک کمرے کا جائزہ لیا۔ آخر اس نے کھانے کے کمرے میں اپنا بستر جمانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کمرہ کافی وسیع اور عریض تھا اور اس میں میلکم کی تمام چیزیں سما سکتی تھی۔ سرائے کی مالکہ نے جاتے ہوئے پھر سے نصیحت کی کہ اگر وہ اب بھی اپنا ارادہ بدل دے تو اسے بے حد خوشی ہوگی، مگر میلکم نے نفی میں سارا لاتے ہوئے جواب دیا، اب تو میں 2-4 بھوتوں کو دیکھ کر ہی جاؤں گا۔ جب وہ اپنی آدمیوں کو لے کر چلی گئی تو میلکم مسز ڈیمیسٹر سے مخاطب ہوا، کیا آپ بھی بھوتوں سے ڈرتی ہیں؟ بڑھیا نے اپنی گول گول آنکھیں گھمائی اور سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے بولی، بیٹا میں نے آج تک بھوت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہو سکتا ہے بھوتوں کا کوئی وجود ہو، مگر وہ انہی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو وہمی ہوں۔ رات کے وقت ہمیں ہر شے بھوت دکھائی دیتی ہے۔ اب اس کمرے کو دیکھ لو، سینکڑوں برس پرانا ہے۔ کیا یہاں چوہوں کے بل نہیں ہوں گے؟ جب وہ رات کو ادھر ادھر پھریں گے تو کیا طرح طرح کی آوازیں پیدا نہیں ہوں گی؟ پھر تو سننے والا یہی سمجھے گا کہ کوئی بدروح کمرے میں آ گئی ہے۔ بعض اوقات کسی دروازے کی ڈھیلی چھٹکنی تیز آواز سے کھل جاتی ہے تو ہم چونک اٹھتے ہیں۔ چرچراتے ہوئے دروازے ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ آواز جب کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے گزرتی ہے تو عجیب ڈراؤنی آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں آدھی رات کو ہوا کرتی ہیں۔ میں انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ تھوڑی دیر میں بڑھیا نے کمرے کو صاف کر کے آتش دان میں آگ جلا دی۔ لمبی میز کے ایک کونے میں مٹی کا تیل کا ایک لیمپ روشن کر دیا اور کھانا میز پر چن کر چلی گئی۔ میلکم نے کھانا کھانے کے بعد ٹرے اٹھا کر کمرے میں رکھی ہوئی دوسری میز پر رکھ دی۔ یہ شاہ بلوچ کی لکڑی کی بنی ہوئی ایک بہت ہی پرانی میز تھی جو پہلے ہی اس کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میلکم نے اپنے مطالعے کی سب کتابیں نکالی، آتش دان میں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالی، لیمپ کی بتی روشن کی اور مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 12 بجے تک وہ بغیر وقفے سے مطالعہ کرتا رہا۔ پھر اس نے تازہ دم ہونے کے لیے تھرماس سے چائے کپ میں انڈیل کا چسکیاں لینی شروع کر دیں، اور اب پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ کمرے میں ایک عجیب مدھم سا شور برپا ہے۔ شاید یہ چوہے ہوں گے، اس نے سوچا۔ کمرے کے فرش پر، دیواروں کے کونوں اور سوراخوں سے بے شمار چوہے سر نکال نکال کر میلکم کو تک رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ ذرا کمرے کا معائنہ کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ دوست چوہے کیا کر رہے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی نشست سے اٹھا، لیمپ پاس میں لیا اور وسیع اور عریض کمرے کو گھوم پھر کر دیکھنے لگا۔ کمرے کی چھت غیر معمولی طور پر کافی بلند تھی اور لیمپ کی پوری روشنی وہاں تک نہ پہنچ رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر لیمپ اونچا کیا تو دہشت و خوف سے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ ایک قیدی کی تصویر تھی جس کے گلے میں اس کے پیچھے کھڑا جج پھندا کس رہا تھا۔ جج کے چہرے کے نقوش انتہائی شفاقانہ تھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ اس قیدی کا چہرہ موت کے خوف سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ تصویر میں ہو بہو یہی کمرہ تھا۔ وہ قیدی کمرے کے درمیان رکھی شاہ بلوچ کی میز پر کھڑا تھا اور چھت سے لٹکتے ہوئے رسے کا دوسرا سرا پھندے کی شکل میں اس جج کے ہاتھوں میں تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر میلکم دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ وہ سہما سہما کبھی تصویر کو تو کبھی کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ بلوچ کی میز اب بھی کمرے میں موجود تھی اور اس میز سے تھوڑی دور ایک موٹا رسا لٹک کر فرش کے ساتھ چھو رہا تھا۔ مسز ڈیمیسٹر نے اسے بتایا تھا کہ یہ رسا خطرے کی گھنٹیوں کو بجانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مکان میں رہنے والا کسی بھی قسم کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ اس رسے کو زور زور سے ہلائے گا اور رسے سے لگی ہوئی گھنٹیاں بج اٹھیں گی، جن کے شور سے آس پاس کے لوگ اس مکان میں بر وقت آ جائیں گے۔ وہ حیران تھا کہ اس رسے کو اس نے پہلے کیوں نہ دیکھا۔
پھر وہ اپنے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے اپنی کرسی پر گیا، لیمپ کو میز پر رکھا اور چائے پینے لگا۔ چائے کے گھونٹ لیتے ہی اسے اپنے اعصاب قابو میں آتے محسوس ہوئے اور وہ اپنی چند لمحے پہلے کی کیفیت پر خود ہی مسکرا اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ماحول میں کسی تبدیلی کا احساس ہوا تو اس نے کتاب سے نظریں اٹھائیں۔ چوہوں کی آوازیں یکلخت تھم گئی تھیں، جیسے انہیں کسی نے روک دیا ہو۔ سیاہ رنگ کی لمبی شاہ بلوط کی کرسی پر کالا کوٹ پہنے ہوئی جج اپنی انگارہ آنکھوں سے میلکم کو گھور رہا تھا۔ میلکم نے اپنی آنکھوں کو دونوں ہاتھوں سے ملا، مگر دوبارہ دیکھنے پر وہ کرسی خالی تھی۔ البتہ وہاں ایک بہت بڑی جسامت کا چوہا بیٹھا تھا جو خونی آنکھوں سے میلکم کو گھور رہا تھا۔ میلکم نے حیرت و خوف کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ لپک کر آتش دان خریدنے والی لوہے کی سلاخ اٹھائی اور اسے مارنے کے لیے اٹھا۔ اس سے پیش تھا کہ وہ چوہے پر وار کرتا چوہا کرسی سے فرش پر کودا اور آنن فانن خطرے کی گھنٹیوں کے رسے پر چڑھ کر چھت کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ عین اسی لمحے کمرے میں دوسرے چوہوں کے بھاگنے دوڑنے اور چی چی کرنے کی آوازیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ یوں ہی دور سے کسی مرغ کی کانپتی ہوئی آواز اس کے کان میں آئی۔ اس نے کتاب میز پر رکھی اور بستر پر لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔ صبح مسز ڈیمیسٹر نے آ کر دروازے پر کافی دیر دستک دی تو تب وہ اٹھا۔ ناشتہ کر کے وہ سرائے میں جا پہنچا۔ مسز وتھام سرائے کی مالکہ نے جو ہی اسے آتے دیکھا فوراً باہر آئی اور بولی، آپ کی رات کیسی گزری؟ بالکل خیریت سے، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے وہاں کوئی بدروح دکھائی نہیں دی سوائے چوہوں کے، اور پھر میلکم نے رات کے واقعات جوں کہ توں سنا دیے۔ کیا بات کرتے ہو؟ تم نے جج کو دیکھا اور وہ بڑے سے چوہے میں تبدیل ہو گیا؟ اف توبہ! میلکم کہہ کر مار کر ہنس پڑا۔ میلکم چپ ہوا تو مسز وتھام کی دائیں سائڈ پر بیٹھے ایک خوش شکل ودیڑ عمر آدمی نے پوچھا، کیا وہ چوہا ہمیشہ الارم کی گھنٹیوں کے رسے کے ذریعے اوپر چڑھتا ہے؟ یہ تو نہیں معلوم، مگر کل رات وہ چوہا ایسے ہی غائب ہوا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ رسہ کیا ہے؟ ودیڑ عمر آدمی جس کا نام ڈاکٹر تھارنیل تھا نے پوچھا۔ جی نہیں، یہ وہی رسہ ہے جس کی مدد سے جج بے گناہوں کو پھانسی دیا کرتا تھا، اور جس طرح تم بتا رہے ہو کہ اس بڑے چوہے کے آتے ہی چھوٹے چوہے خاموش ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹے چوہے ان بے گناہوں کی روحیں ہیں جبکہ بڑا چوہا جج کا بھوت ہے۔ مسز وتھام کی حالت ڈاکٹر تھارنیل کی بات سن کر بگڑنے لگی۔ آخر میلکم نے اپنی گھڑی دیکھی، سورج غروب ہونے میں چند منٹ باقی تھے۔ وہ اٹھا اور جج ہاؤس کی طرف چل پڑا۔ اس کے جاتے ہی مسز وتھام ڈاکٹر تھارنیل پر برس پڑی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچارے لڑکے کو ڈراؤ؟ وہ تو پہلے ہی بہت پریشان نظر آتا ہے۔ تم نہیں جانتی، میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ لڑکا اس خوفناک رسے سے ہوشیار رہے جو سینکڑوں آدمیوں کی جان لے چکا ہے۔ بہرحال لڑکا بہادر ہے، وہ ہر قسم کے خطرے کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے، اور جو ہی ایسا وقت آیا وہ رسہ کھینچ کر الارم کی گھنٹیاں بجا کر بینک چرچ کے لوگوں کو خبردار کر سکتا ہے۔ آج رات میرا جاگنے کا ارادہ ہے۔ عین ممکن ہے آدھی رات کو کسی بھی لمحے جج ہاؤس کی گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میلکم جب گھر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ گزشتہ رات کی نسبت سردی کچھ زیادہ ہی ہے۔ باہر شائیں شائیں ہوا چل رہی تھی۔ اس نے چھت سے لٹکتے ہوئے رسے کو پکڑا اور اس کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ رسے میں تھر تھراہٹ سی پیدا ہو رہی ہے، شاید کوئی شے رسے پر حرکت کر رہی تھی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تو وہی بڑا چوہا رسے کو آہستہ آہستہ اپنے تیز دانتوں سے کتر رہا تھا۔ پھر اسے بجلی کی کڑک سنائی دی۔ پانی کی بچھاڑ مشرق کی کھڑکیوں پر زور سے پڑ رہی تھی، جیسے اولوں کا طوفان آ گیا ہو۔ مکان کی چمنیوں سے تیز ہوا جب داخل ہوتی تو عجیب قسم کی بھیانک چیخیں سنائی دیتی۔ میلکم پوری توجہ سے یہ آوازیں سن رہا تھا۔ پھر اچانک آدھا کٹا ہوا رسہ لکڑی کے فرش پر زور سے گرا۔ ایک لمحے کے لیے بڑا چوہا بخیہ لٹکے ہوئے رسے کے سرے پر جھولتا رہا۔ میلکم کے جسم میں دہشت اور خوف کی ایک نئی لہر داخل ہوئی۔ اس نے سوچا مدد کے لیے باہر سے کسی کو بلانا بھی اپنے بس میں نہ رہا۔ یہ راستہ بھی بند ہو چکا۔ میلکم نے پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا تو اس کی نظر اس تصویر پر پڑی جس میں جج ایک بے گناہ کو پھانسی دے رہا تھا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی میلکم کے دماغ میں پھلجھڑیاں سی چھوٹنے لگی۔ تصویر میں وہ بے گناہ آدمی رسے سے لٹکا مر چکا تھا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی، جبکہ جج اب اس تصویر سے غائب تھا۔ دہشت کی ایک سرد لہر مسلسل اس کے جسم میں دوڑ رہی تھی
اور دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے گردن گھما کر سیاہ کرسی کی طرف دیکھا اور پھر اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ پیروں سے جان نکلی جا رہی ہے۔ اس کا دماغ چکرانے لگا، وہ قطعی بے حس و حرکت ہو چکا تھا، صرف دیکھنے اور سننے کی حس باقی تھی۔ سیاہ رنگ کی ہیبت ناک کرسی پر جج اپنا کالا کوٹ پہنے بیٹھا اپنی شعلہ بار آنکھوں سے میلکم کو گھور رہا تھا۔ میلکم پتھر کا بت بنے اس کی طرف تکتا رہا۔ باہر طوفان پوری شدت سے جاری تھا، دروازے اور کھڑکیاں اس طرح کانپ رہے تھے جیسے زبردست زلزلہ آیا ہو۔ میلکم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک نہ ختم ہونے والا وقت شروع ہوا ہے اور وہ صدیوں سے بے حس و حرکت کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں دہشت کے مارے پھیلی ہوئی تھیں۔ جج نہایت وقار اور آہستگی سے اٹھا اور فرش پر پڑا ہوا رسے کا ٹکڑا اٹھایا۔ چند لمحے تک وہ یوں رسے پر ہاتھ پھیرتا رہا جیسے اسے اس کام میں لطف آ رہا ہو۔ پھر اس نے سرے کی طرف گرہ لگائی اور پھندا کسنے لگا۔ پھندے کو اچھی طرح جانچنے کے بعد اس نے اسے ایک ہاتھ میں پکڑا اور میلکم کی مخالف سمت میں موجود کمرے کے دروازے کی طرف گیا۔ میلکم کو احساس ہو چکا تھا کہ جج اب اس کے اور دروازے کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔ باہر نکلنے کا یہ راستہ بھی بند ہو چکا تھا۔ اس نے دماغ پر زور دے کر سوچنے کی کوشش کی، مگر اس کا دماغ قطعی معاف ہو چکا تھا۔ جج کی آنکھوں میں کوئی ایسی قوت ضرور تھی جس نے میلکم کو اسی کی طرف دیکھنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ پھر جج آہستہ آہستہ چلتا ہوا میلکم سے 2 گز کے فاصلے پر آ کر رکا اور اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر رسے کا پھندا میلکم کی گردن پر پھینکا۔ میلکم نے پوری قوت ارادی صرف کر کے گردن کو ایک جانب جنبش دی اور رسے کا پھندا اس کی گردن کو چھوتا لکڑی کے فرش پر جا گرا۔ جج پلک چپکائے بغیر میلکم پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ اس نے بار بار میلکم کی گردن میں پھندا ڈالنا چاہا مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخر کار انتہائی مایوسی کے عالم میں میلکم نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ آتش دان کی آگ سرد پڑ چکی تھی۔ دیواروں اور کونوں کھدروں میں دبکے چوہوں کی آنکھوں سے بھی دہشت اور خوف ٹپک رہا تھا۔ پھر اس کی نظر الارم کی گھنٹیوں کے لٹکتے ہوئے رسے پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ اس رسے کے ساتھ بے شمار چوہے لٹکے ہوئے تھے۔ ابھی ان کی آمد جاری تھی، یہاں تک کہ ان کے وزن سے چھت میں لگی ہوئی بڑی بڑی گھنٹیاں ہلنے لگیں، لیکن یہ آوازیں بہت ہلکی تھیں۔ اس ہلکی سی آواز پر جج نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور اس کا چہرہ غصے سے سیاہ پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے کوئلے کی مانند سرخ ہو گئیں اور اس نے زور سے اپنا پاؤں لکڑی کے فرش پر دے مارا۔ میلکم کو یوں محسوس ہوا جیسے سارا مکان لرزنے لگا ہے۔ رسے پر لٹکتے چوہے دوڑ کر چھت میں بنے سوراخ میں غائب ہو گئے۔ جج نے دوبارہ پھندا ہاتھ میں لیا مگر اس مرتبہ میلکم کی گردن میں پھینکنے کی بجائے وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا۔ میلکم کو یوں محسوس ہوا جیسے جان اس کے جسم کے ہر روئے سے نکل رہی ہے۔ وہ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ جج کی برف کی مانند سرد انگلیاں اس کی گردن کو چھونے لگی، پھر رسے کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا۔ جج نے پوری قوت سے رسا اس کی گردن میں کس دیا۔ میلکم جنبش کیے بغیر کھڑا رہا۔ اس نے کئی بار ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی لیکن ہاتھ میں جیسے جان ہی نہ تھی۔ بعد ازاں جج نے صحت مند اور قوی میلکم کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر ایک کھلونے کی مانند اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور سیاہ کرسی کی پشت پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ اونچا کر کے الارم گھنٹیوں کے لٹکتے ہوئے رسے کا سرا پکڑا، پھر گردن میں پڑے ہوئے پھندے کا ایک سرا لٹکتے ہوئے رسے کے ساتھ کس کر باندھ دیا اور پھر کرسی اس کے پیروں تلے سے کھینچ لی۔ طوفانی رات میں بینڈ چرچ کے جج ہاؤس کی گھنٹیاں پرشور آواز سے بجنے لگی۔ لوگ دہشت زدہ ہو کر اپنے گھروں سے نکل کر جج ہاؤس کی جانب بھاگے۔ چند منٹ میں سینکڑوں آدمیوں کا مجمع اس پراسرار مکان کے سامنے جمع ہو گیا۔ ڈاکٹر تھارنیل پہلا شخص تھا جو اس کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کے درمیان میں رکھی ہوئی میز پر لیمپ روشن تھا۔ آتش دان میں آگ بجھ چکی تھی۔ الارم گھنٹی کے رسے کے سرے پر میلکم کی لاش لٹک رہی تھی اور آتش دان کے اوپر لگی ہوئی تصویر میں جج حسب معمول اپنی کرسی پر بیٹھا صفا خانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔